مجید کو نازل فرمایا اور یہ ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن انہوں نے سنایا، ایمان کو تازہ کر دیا۔ بھئی کون ہے؟ تشریف رکھو بھئی۔ ایمان کو انہوں نے تازہ کر دیا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے اسباب کے طور سے کئی لوگوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے چنا اور منتخب کیا۔ سب سے پہلا اللہ جل شانہ نے قرآن کو لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کیا، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، علی قلبک لتکون من المنذرین، علی قلبک آپ کے دل مبارک پہ اتارا۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی گئی تھیں وہ تختیوں کی شکل کے اندر تھی، وہ نبیوں کے دل کے اوپر نہیں اتاری گئی، اور دل پہ اتارنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ہمیشہ محفوظ رہنے والی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک حفاظت کا راستہ اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، انہوں نے قرآن کو محفوظ کروایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ایک قرأت کے اوپر جمع کیا، اور اس کے بعد مختلف طریقے ہوتے رہے اسباب کے طور سے حفاظت کے لیے۔ ان میں سے ایک طریقہ ہمارے قاری عبد المنان صاحب نے بھی شروع کیا، اور حضرت بڑے قاری صاحب کے یہ کہا جائے کہ ان کے اصال اور بہترین کارنامے کے اوپر اللہ نے یہ بہترین مجمع عطا کیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ قرآن کے حفاظت کا کہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہو، اور لوگ قرآن پڑھیں اور قرأت کریں اور لوگوں کے دلوں کو گرمایا جائے۔ یہ قرآن کے مختلف راستے اللہ نے اسباب کے طور سے کیے، ورنہ اللہ جل شانہ نے تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مجھے ایک بات یاد آئی کہ 1935 کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی جرمن کے اندر۔ جرمن کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے اندر غلطیوں کو نکالا جائے۔ ان لوگوں اس زمانے کے اندر 70 انجیلیں چلا کرتی تھی۔ اب آپ حضرات کے علم میں ہوگی 4 انجیلیں ہیں، 4 انجیلیں بازاروں میں بکتی ہیں، 70 نہیں رہی، اب ختم ہو گئی۔ پہلے 70 بکا کرتی تھی۔ انہوں نے پوری دنیا سے 40,000 قرآن منگوائے۔ پاکستان تو تھا نہیں اس زمانے میں، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے قرآن گیا ہو، ہندوستان سے گیا۔ 40,000 قرآن منگوائے گئے تاکہ اس کو ہم کھولیں، پڑھیں اور اس میں سے غلطیاں نکالیں۔ اور 70 انجیلیں جو ان کی تھی، صرف 70 انجیلوں کو انہوں نے منگوایا، پڑھنا شروع کیا۔ جب قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھا، ایک غلطی کوئی نہ نکال سکا، حالانکہ انہوں نے اتنا زیادہ قرآن کو منگوایا، کہیں نہ کہیں سے غلطی تو نکالے، ایک قرآن کافی تھا نہیں، انہوں نے 40,000 قرآن پوری دنیا سے منگوائے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ غلطی ہے۔ اور 70 انجیلیں تھی، مگر اللہ کی شان 40,000 قرآن کے اندر ایک غلطی بھی نہ نکال سکے، اور وہ 70 انجیلیں تھیں اس کے اندر ہر لفظ دوسرے سے بدلا ہوا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے، یاد رکھیں تبدیلی نہیں ہوئی، تحریف ہوئی ہے۔ تبدیل اس کو کہتے ہیں کچھ اصل ہو کچھ نقل ہو، کچھ اصل ہو کچھ اصلی ہو، مگر وہاں پر تو کوئی تحریف ہوئی ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کر دی۔